رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان 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 ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ السلام علیکم طفیلی علیہ السلام مدد، سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے، خوش رہیے، جہاں پر بھی رہیے، کل ایمان کے سایہ رحمت میں رہیے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان محترم، سامعین قدر، اس وقت ہم ماہ رمضان المبارک کے 13ویں روزے اور رمضان اور ہماری ذمہ داری کی 13ویں منزل میں داخل ہو گئے ہیں، اور تمام کل عالمین سے اس وقت ہم مخاطب ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس سورہ میں بہت ساری سبیلوں کا ذکر کر دیا، اور ان ساری سبیلوں کو 3 آیات پہ مشتمل کر دیا، اور 3 آیات میں جو پیغام دیا وہ حق کا دیا، وہ باطل کا دیا، حق کی بقا کا دیا، باطل کے نیست و نابود ہونے کا دیا، اور اس حق کے اندر جو بقا قائم کی وہ عبادات اور قربانی سے قائم کی، اور وہ عبادات اور قربانی کی جو مثال ہے وہ کربلا ہے۔ جو چاہتا ہے زمین پہ خدا تلاش کرے، اسے کہو وہ بس کربلا تلاش کرے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ ہمارا سامع ہمیں ان پروگرامز میں سنتے ہیں، اپنے بہترین کمنٹس ہمیں دیتے ہیں، ہم اس کے بہت ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے سننے کی دقت کی، اور ہم ہر وقت یہی چاہتے ہیں کہ آپ بہترین عمل کے ذریعے اپنی عبادات کو گزاریں، اور بہترین طریقے سے اپنی تمام عبادات کو اللہ رب العزت کے سامنے پیش کریں بوسیلہ محمد وآل محمد۔ اور ہماری قطعاً یہ کوشش نہیں ہوتی کہ ہم کسی بھی جگہ پہ آپ کو کسی بھی پیغام سے پیچھے رکھیں۔ اسی لیے ماہ رمضان المبارک اور ہماری ذمہ داری کا پروگرام اس قرآن بلاغت کی، اس سورہ مبارکہ کی روشنی میں رکھا گیا جس روشنی کو کوثر کہا گیا، اور اس کوثر کے بغیر کائنات میں اندھیرا ہے۔ جب تک کہ وہ کوثر کی شمع چراغ روشن نہیں ہوگا، آپ راہ ہدایت نہیں پا سکتے، آپ کوئی عمل مقرر نہیں کر سکتے، آپ حلم کو پہچان نہیں سکتے، آپ عمل پہ اپنا نتیجہ بہترین خیز نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی اہل کتاب ہو وہ اس چیز پہ آ کے ہمیشہ اپنے قلم روک دیتا ہے، توڑ دیتا ہے کہ ہم اس کوثر کے سامنے نہیں آ سکتے کہ جس کوثر کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ اے رسول اپنے نفسوں کو لیا۔ اور وہ قوم آج بھی کامیاب ہے، اور بڑی معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم آج بھی اسی نفسا نفسی، حسد اور کینہ پروری کی تلاش میں ہیں۔ وہ اسی کلام بلاغت سے کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اسی کلام بلاغت سے انہوں نے AI کو بھی تشخیص کر لیا، اور آج ہم ان کی تمام چیزوں کو استعمال کر کے پھر یہ کہتے ہیں کہ تمہارا کھا کے تم پہ ہی غرا رہے ہو۔ اگر اتنی عقل، علم اور فہم ہے تو تم بتاؤ کہ تم مسلمانوں میں ہدایت مسلم پہ کون چلا؟ یہ ایک بہت بھاری جملہ ہے جو میں مسلسل پروگرام میں بول رہی ہوں۔ عالی مقام کی تو بات ہی نہیں کر رہی، کون چلا؟ اور یہ وہ 13واں روزہ ہے کہ جب علی ابن ابی طالب نے اپنے بیٹے امام حسن سے 40 ہجری میں یہ سوال کیا، وہ کہ آپ بخوبی جانتے ہیں، اور ضبط اور عاجزی اتنی ہے، اور بڑی معذرت کے ساتھ ملاقات کا اشتیاق اتنا ہے، اتنا
मवद्दत इलाहिया है, क़ुर्ब इलाहिया है कि आपका चेहरा 14वीं के चाँद की तरह तमतमा रहा है और आप इमाम से, इमाम मुजतबा से ये कह रहे हैं कि ए बेटा ये बताओ कि आज तारीख क्या है। गो कि आपने जब ये बात की मस्जिद कूफा में, इमाम हसन ने आपका चेहरा देखते हुए आँखों में आंसुओं के समंदर को रोकते हुए कहा, बाबा आज रमज़ान मुबारक की 13 तारीख़ है। तो आपने असर के वक्त आसमान की तरफ देख के मुस्कुरा के कहा, परवरदिगार आलम बहुत जल्द तेरा वसी तेरी ज़ियारत से मुशर्रफ होगा। फिर आपने कहा वो दिन करीब है कि जब इसी जगह, इसी मिंबर पे, इसी जगह, इसी मस्जिद में, इसी जगह, उस इबादतगाह में मेरी दाढ़ी को खिजाब किया जाएगा। जो चाहने वाले थे वो रो पड़े, जो हिदायत याफ्ता थे वो रो पड़े, जो समझने वाले थे वो रो पड़े, और नहीं रोए तो वो नहीं कि जो अबतर होने की अलामत को जाहिर कर रहे थे। लालच ही तो था और लालच ही है, आज भी बहुत लालच है। तो लिहाजा ये अशरा मग़फ़िरत इसीलिए रखा गया था कि जो सिरात मुस्तकीम से हट रहा है वो उस राह पे आ जाए, उस राह पे आ जाए और इस्तग़फ़ार कर ले। अगर दिल से इस्तग़फ़ार कर लेता वो इब्न मुलजिम जिसने इमाम की बेइंतहा खिदमत की, और इमाम ने उस वक्त कहा था कि वो वक्त आएगा कि ये खिदमत का अज्र तू मुझे ऐसे देगा कि तेरे अज्र देने से मेरी दाढ़ी खिजाब हो जाएगी। तो उसको समझ में नहीं आता था, कहता था मैं आपकी दाढ़ी या ली, मैं कैसे। और जब लालच दिलवाया गया, क्यों मैं यहाँ पे बात बार बार कर रही हूँ कि वो हजरात जो इल्म रखते हैं, अब यहाँ पे मैं एक बात कहूँगी, एक पैगाम दूँगी उन हजरात के लिए जो घर के सरबराह होते हैं, वो मर्द जो बहुत अच्छे होते हैं। मर्द की अलामत ये नहीं है कि वो घर में गुस्सा, गम, मुगालजात, हाथ उठाना, मारना धारना कर, नहीं। मर्द एक नफीस शख्सियत है, बुरदुबार शख्सियत है। अल्लाह ने मर्द को एक ऐसे एहतराम के साथ दुनिया में भेजा है, ख्वाह वो छोटा हो उम्र में या ख्वाह वो उम्र में बड़ा हो, वो एहतराम के काबिल है। अगर वो अच्छा मर्द है और अच्छी माँ की तरबियत है तो वो अपनी बीवी को प्यार और एहतराम और इज़्ज़त के साथ तहफ़्फ़ुज़ देगा। और अगर औरत अच्छी माँ की तरबियत है, अच्छे बाप की तरबियत है, तो वो अपने शौहर का एहतराम करेगी। इसीलिए कुरान में कहा गया है अच्छे मर्दों के लिए अच्छी औरतें, बुरे मर्दों के लिए बुरी औरत। बुरी औरत अगर होगी और अच्छा मर्द साथ होगा तो रिश्ता खत्म हो जाएगा। अच्छी औरत होगी और बुरा मर्द साथ होगा, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया है ना अच्छी औरतों के साथ अच्छे मर्द। इसलिए रसूल को कहा गया था कि अपने नफ्सों को लाओ, अपनी औरतों को लाओ, अपनी औलाद को लाओ। ज़माने को सिर्फ ये बताना नहीं था कि ये अहले बैत है, ज़माने को ये बताना था कि अच्छी औलाद, अच्छी माँ की तरबियत, अच्छे बाप की शफ़क़त के साथ एक अच्छी माँ बनती है। और ये अच्छी माँ होने का सबूत है
کہ آج بھی ہم سورہ کوثر اس شان اور عظمت کے ساتھ پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس میں اس کا ذکر ہے جس کے لیے رسول نے اپنا منبر چھوڑ دیا، جس کے لیے عام ماں کا نہیں، ایک ایسی ماں کا انتخاب ہوا کہ جس نے کسی مال و متاع کو نہ دیکھا۔ یہ بھی تو فضیلت جناب خدیجۃ الکبریٰ کی بیان کی جائے کہ اللہ نے انتخاب کیا رسول خدا کے لیے اور وہیں پہ عمر کا تقاضا ختم کر دیا۔ کوئی عمر کا تقاضا نہیں ہے، کوئی عمر کا تقاضا نہیں کہ اللہ نے انتخاب کیا، اور انتخاب جب اللہ کا ہوتا ہے تو جوانیاں ویسے بھی لوٹ آتی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، رمضان رمضان یوں